اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ سورۃ قلم کی آخری آیتیں ہیں، اور ان آیات کے اندر جہاں سورت کا خلاصہ ہے کہ شر اور فساد سے بچانے والا صرف اللہ ہے، کوئی شخص بھی دین و دنیا کی کسی مضرت سے، ہلاکت سے، نقصان سے، خسران سے اپنی تدبیر یا تدبر سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان شامل حال نہ ہو۔ جس طرح صنع یمن کے لوگوں کو خلل فی النیت کی وجہ سے اور تکاسل فی الصلاح سے تباہی مچ گئی، اس طرح اللہ کے ایک معصوم پیغمبر فرائض منصبی کو اعلیٰ طریقے سے نبھانے والے بنی اسرائیل کے اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہ تکلیف پیش آئی ہے۔ وہ ان کی بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے دونوں صورتوں میں انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صنع یمن والے تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ تو اللہ کے رسول اور نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف تو ظاہری دے دی، کوڑا ڈالا گیا اور نام ان کا آ گیا، کشتی سے نیچے پھینکے گئے، مچھلی تیار کری تھی کھا گئی، کتنے سال تک گھماتی پھراتی رہی۔ علماء نے یہاں ابحاث فرمائی ہے دنیا کے اندر انسان کو پیش آنے والے واقعات، کہ جس طرح انسان کو دنیا میں دنیا کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی ہے، کمانے میں، بچانے میں، لگانے میں، اس کو نتیجے تک پہنچانے میں، اس طرح کچھ ایسی روحانی عوامل بھی ہے کہ جو کبھی ساتھ دے۔ ان المقادیر اذا ساعدت الحقت العاجز بالقادر، اور اگر ساتھ نہ دے تو تکلیف اور رنج اور غم بڑھ سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العین حق، آنکھ بھی لگتی ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھنے سے کبھی محبت انتہا پہ ہو جاتی ہے تو نظر محبت بھی کام کرتی ہے، اور کبھی حسد اور کینہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے ایک قسم کا جلاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ عین جو معین کو عین حسد سے دیکھتا ہے تو درمیان میں انگارے اور سروٹ کے بجلی کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ عشق کا ناکارہ قسم کا حملہ جب ہو جاتا ہے، ہر کے جز معشوق باقی جملہ سو، معشوق کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے، کبھی کبھی معشوق کو بھی جلا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے نہایا اور نہانے کے فوراً بعد بیمار ہوئے، اور ایسے جیسے
چٹائی میں لپیٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی گزرا ہے یہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ نہا رہے تھے، گورے گورے ہاتھ تھے اس کے، اور وہ بھوکا جو تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے بلایا، بہت تکبیر فرمائی اور فرمایا الا ما یقتل احدکم اخاہ، اپنے بھائی کو کائے کو مار رہا ہو؟ جب تم کو پسند آئے تو بسم اللہ پڑھو، علی برکت اللہ پڑھو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو۔ آئیے سمجھ میں۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ الزہرا سے ملنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ حسن اپنے بستر پہ، حسین اپنے پلنگ پہ، لیکن ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی لاشیں پڑی ہوئی۔ بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ کھیلتے کھیلتے آ کے لیٹ گئے۔ اس کے بعد جبریل آیا اور انہوں نے کہا یہ کیا غم دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم وذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین، تو اے حسن و حسین کو عافیت عطا فرما۔ اس کی جگہ آپ نے بچے یا آپ نے کسی نعمت و احسان کا ذکر کر لے۔ من انفس الجن و اعین الانس فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقاما یلعبان بین یدیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عوضوا انفسکم ونساءکم واولادکم بهذا التعویذ فانه لم يتعوذ المتعوذون بمثلہ۔ بہت حیران کن بات ہے کہ وقت جبریل نے آپ کو دم بتایا کہ یہ الفاظ پڑھے، اور اس کے فوراً بعد جو اللہ رب العالمین نے ان کو صحت شفا عطا فرمائی۔ حیات الحیوان جو مصنف ہے دمیری کبار محدثین میں سے بھی ہے، تو اس نے اپنی کتاب احکام القرآن میں بھی اور حیات الحیوان میں بھی لکھا ہے کہ ایک پیغمبر نے اپنی امت کو دیکھا، کثرت محسوس ہوئی، سب فوت ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے پھر ان کو وہ کلمات بتائے۔ ہاں کون سے کلمات؟ ان سے کوئی طبیعت خراب ہے، منع کر دیا۔ تو اس میں بھی آپ نے پھر انبیاء علیہ السلام کو کلمات بتائے، اور ان کلمات کے پڑھنے کے بعد آپ کو کافی آرام اور حس محسوس ہوا۔ چھوٹے بچوں کو بھی کلمات پڑھنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ تو قرآن کریم ظاہراً باطناً شفاء عظیم ہے اور تریاق ہے۔ وقت پر پڑھا جائے تو پھر فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ دستور یہ کہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں 3 دفعہ، اور پھر آخری آیت فاجتباہ سے پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، اور افحسبتم 3 بار، اور پھر فاجتباہ سے اخیر تک 3 بار پڑھتے ہیں، اور تصور کرتے ہیں کہ جس مرد اور عورت، جس اپنے اور پرائے حسد اور محبت کی نگاہ سے یا دیکھنے سے اس کو یہ زحمت اور گرانی پیش آ رہی بحکم الہی، جیسے یہ کلمات پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق کو دم کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو دم کرتے تھے، تو فائدہ بہت زیادہ ہو جائے۔ پھر اس میں بہت سارے تفصیلات بھی کرتے تھے۔ اس میں کو ٹوٹکے بھی مؤثر ہوتے ہیں،
ٹوٹکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مسلسل نہ دیکھا جائے، نگاہ ہٹائی جائے۔ چنانچہ لکھا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر واز کے لیے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر اترے اور فرمایا یہ شخص مجھے مسلسل گور رہا ہے، اب مجھے کچھ تکلیف اس سے پیش آ رہی ہے۔ اور آپ نے اس جمعے کو واز نہیں فرمایا بلکہ اپنی نماز گھر جا کے زور پڑھ لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حسین جمیل بھی تھے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین کی قدرت میں اور اللہ کے کلام میں عجائب ہے، بیان سے باہر ہے۔ بیان بہت کم ہے اور ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ طاقت اور کہربائی مقام مرتبہ قرآن مجید کا بہت زیادہ ہے۔ بہت ساری تکالیف جو سال ہر سال ہم علاج کرتے ہیں بظاہر کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کے ایام میں وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو پڑھ کر کے جس مشکل کے حل کے لیے دعا ہو، جس بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا ہو، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ کسی کو جلدی فائدہ دے یا دیر سے دے، لیکن فائدہ یقین کے درجے میں ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک انسان کو دیکھنے سے نظر لگتی ہے، بولنے سے بھی لگتی ہے۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا کی دولت از گفتار خیزت، اس میں بھی احتیاط کی جائے۔ تو فصبر لحکم ربک، صبر فرمائیے رب کے حکم کے لیے، یا تو یہ کہ فصبر لحکم ربک، یعنی ان اللہ قد حکمک بالصبر والتثبت، اور یا یہ کہ فصبر لأن الانبیاء یکونون صابرین وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور یہ کہ فَاصْبِرْ لِأَنَّ النِّظَامَ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى يُؤْتِيهِ مَا يَشَاءُ، تو بندہ تو خالی ہاتھ ہے، تو یہ صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا انتظار فرمائے جو اللہ نے ایسے موقع کے لیے قضاء و قدر میں موزون جانا ہے۔ صبر تین چیزوں کا نام ہے: کف النفس علی المکروہ، ناگفتبے حالات کا مقابلہ کرنا، اور التثبت فی الامر المرفوع، اور نیک کاموں کے اوپر قائم رہنا، اور والنفی اما عداہ، اور دشمنوں کے شر سے اپنے اس مہم کو، اپنے ضرورت کو بچانا۔ مثلا انسان اگر اس طرح سوچے کہ بھئی میری طبیعت ناساز ہے تو میرے لیے ہر وقت نماز پڑھانا کیا ضروری ہے، تو یہ ایک معقول وجہ ہے۔ میری طبیعت ناساز ہے، میں یہی نمازیں پڑھوں، وہاں کوئی پڑھائے، یہ تمام وجوہات وہ ہے جو ظاہر فقہ کے عین مطابق ہے، لیکن باطن کے موافق نہیں ہے، کیونکہ علاج ایسے موقع پر ہمیشہ بالضد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک کہربائی ہمت چاہیے، ایک انسانی لمحہ چاہیے، اور وہ تب ہوگا جب یہ اپنے اوپر کچھ سختی کرے گا اور کچھ تکالیف و شدائد لائے گا۔ بس صبر کیجئے رب کے حکم کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ صبر کہتے صبر سے،
صبر جسے مصبر کہتے ہیں۔ خاتون کا بچہ جب دودھ نہیں چھوڑتا ہے اور وہ تنگ آ جاتی ہے تو پھر وہ چھاتیوں پہ ایک گون لگاتی ہے، اس کو مصبر کہتے ہیں۔ وہ نیلے رنگ کی ہے اور اس سے بچہ بہت ڈر جاتا ہے، اس کی کڑواہٹ منہ سے جاتی نہیں ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے بھی کہا کہ دارو کے طبیب صبر بھی فرمائے، جو دوا ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ کڑوی ہے، وہی نفس حریص شکر بھی خواہد، اور یہ میرا نفس لالچی تو میٹھے کے در پہ ہے۔ پس صبر کیجئے رب کے حکم کے لیے اور مت بنیے مانند مچھلی والے کے۔ اذ نادا وہو مکظوم، جس آواز دی اور وہ غموں میں گھٹ رہے تھے۔ خدای تے چغاؤ والا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہو مکظوم، آپ غم کی ڈوبو، یعنی قسم کے معنی ہیں غصہ آنے کے باوجود اظہار نہ کرنا، والکاظمین الغیظ۔ تو مقصوم کے معنی ہیں پشتو میں کہتے ہیں خٹ کے دل، کیا کہتے ہیں؟ خٹ کے دل۔ اب حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب کئی زبانوں کے اعلیٰ ادیب بھی تھے، انہوں نے یہ ترجمہ فرمایا ہے تو وہ ان کے نواز سے نہیں سمجھتے تھے پوتے، اور وہ کہتے ایسے ایک لفظ لکھا ہے آج میں کوئی شرم آتی، تو وہ انہوں نے خٹ کے دو بجائے خٹ کے دل استعمال کرنا۔ تو استاد مولانا عبدالرحمٰن سے ورطہ ہوئی شدہ خٹ کے دل لفظ ہے، خٹ کے دل نہیں، خٹکی کی سب بات ہو گئی، تو غصہ غصے سے بھرا ہوا ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، کیوں نہیں ہوا کہ جب اس کو پا لیتی اللہ کے رب، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کی مہربانی، یہ اللہ کی ایک خاص کرم اور مہربانی ہوئی کہ یونس علیہ السلام کو رحمت الہی نے ساتھ دیا۔ لنبذ بالعراء، تو وہ تو ڈالے گئے تھے دریا کے کنارے، حرام آنا ساحل سمندر، وہ مذموم، اور وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے کہ مجھے اتنی جلدی کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، بس چن لیا ان کو ان کے رب نے اور بنا دیا ان کو نیک کرداروں میں سے۔ یعنی یونس علیہ السلام کو جو درمیان میں زحمت پیش آئی کہ کشتی میں بھنور آ گیا اور دستور کے مطابق کسی ایک کو نیچے پھینکنا پڑے گا، کھرا ڈالا گیا، آپ ہی کا نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ مقام مرتبہ بدستور قائم دائم رکھا۔ علماء نے انبیاء اور مرسلین پر ایسے عوارض، امراض اور احوال کا تریان ممتنع کہا ہے کہ جو ان کے مقام اور منصب نبوت کے لیے موذی اور نقصان دہ ہو۔ بے شک دان بھی شہید ہوئے، احد میں سر میں خود کی کھڑیاں بھی گھس گئی، چہرے سے خون بھی آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نبی اور رسول اور تمام درجات عالیات کے ساتھ بارآمد ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر کیا تکلیفیں نہیں گزری، ابراہیم علیہ السلام کے کیا امتحانات نہیں ہیں، لیکن مقام مرتبہ اللہ نے جو نبوت اور رسالت کا دیا ہے وہ محفوظ رہا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور اگر ہو سکا کافروں سے تو کہا جائیں گے آپ کو اپنی آنکھوں سے، ایسے دیکھتے ہیں منہ کی آنکھوں سے جب وہ قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی دیوانے ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید تو خالص سرتاپا نصیحت ہے کائنات کے لیے۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ ہمارے درس کے جتنے شرکاء ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اس کے بعد 3 دفعہ یہ سورہ قلم کے آخری 3 آیتیں پڑھے، اور پھر وہ اپنے بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، عزت اور وقار کے لیے
دیگر ہم نے گفتار و کردار کے اس کے تحفظ کے لیے دعائیں مانگے. ہم پر بھی نظر ہو سکتی ہے، آدمی حیران رہ جاتا ہے. آل و اولاد پر بھی ہو سکتی ہے. پیغمبر مرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ العین حق کو نظر تو لگتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ان العین ينزل الرجل القبر والجمل القدرہ، کہ نظر لگنے سے آدمی قبر میں اور اونٹ دیگ میں پہنچ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے. صحرائے عرب کے ماردینوں نے اور ماہرین نے لکھا ہے کہ عربوں کو گوشت کی ضرورت ہو جاتی تھی اور اونٹوں کا پورا گلہ چلتا تھا، تو وہ اس کو بتاتے تھے کہ مثلا فلاں نمبر پہ کھڑے ہو جاؤ برتن لے کے، اور یہاں سے یہ نظر لگانا شروع کرتے. وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک اونٹنی گر جاتی، وہ ذبح ہو جاتی. تو اس جنگلوں میں کیا کرتے؟ کہتے آ جائے اپنے لیے گوشت بنا کے لے جائے. اس سے بھی زیادہ واقعات دیکھے ہیں، اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہو، محسوس ہو، وہ وضو کر لے اور اس کو دے دے جس کی نظر لگی ہے، اور وہ اپنے چہرے اور سر پہ ڈالے، تو قدرت الہی نظر ٹوٹ جائے گی. یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ کس کی لگی ہے. اس کے لیے پٹکڑی اور بیکان کے پتے اور سرخ رنگ کا ثابت مرچ 3 دفعہ اس پہ گھمانا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اس کی نظر اتارتی ہوں یا اتارتا ہوں بوجہ فلاں بزرگ اور ان سے تعلق رکھنے کے، ان کے غلام اور ہم نسبت ہونے کے. اور پھر وہ مرچ آگ میں ڈالتے ہیں تو اس کے سر سے دھواں ہی نہیں ہوتا، نہ بدبو آتی ہے. اور وہ بیکان کے پتے راستے میں گراتے ہیں تو آئین کے پیر لگنے سے معین کو آرام آ جاتا ہے. اور سینکڑوں قسم کے تدابیر اور حکم ہے، اسرار ہے، جو عاجز فقیر نے مختلف اوقات میں بتائے ہیں. یہ عاجز اور فقیر سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بہترین ہے اور جس پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرحمن سے نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان و شوکت دی تھی. آپ ایک ساحلی سمندر اور ایک بے شمار یاقوت و مرجان سے بھرا ہوا دامن رکھتے تھے. تو ہمارے اہل خانہ سب چلے گئے. جہانگیر اتفاق ایسا تھا، وقت کم تھا اور سب نے جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، سب ہوائی جہاز سے گئے اور آئے. تو اس کے بعد ان کی والدہ کو تکلیف شروع ہو گئی، اور تکلیف ہمارے اس وقت کے ساتھیوں کو، خاص کر مزمل بھائی کو، منصور کو، جنید کو، سب کو یاد ہے. میں نے حضرت کو فون کیا. وہ لمبا قصہ ہے، وہ قصہ سنانا بھی پورا آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کسی نظر لگی ہے. تو حضرت سے میں نے کہا کہ آپ اجازت بھی دے دے، دم بھی کرے گا، دونوں کرتا ہوں. اور وہ ہر روز بغیر کسی وجہ کے 4 اور 5 بجے کے درمیان گھر والوں کو تکلیف ایسی ہوتی تھی کہ اسپتال والے ڈر جاتے تھے کہ شاید انتقال ہو رہا ہے. لیکن جس دن حضرت نے توجہ کی اور دم دیا، اجازت دوبارہ دے دی، اس کو تجدیدی اجازت کہتے ہیں، اس دن سے میری بیٹی دوسرے نمبر کی وہ وہاں تھی اسپتال میں. مجھے کہا ابو آج کوئی دورہ نہیں پڑا. وہ جو دورہ نہیں پڑا آج تک نہیں پڑا. 10 خلق با کمال اب دنیا کی استاد مولانا کے جو کمالات. اور اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن بات حضرت نے خود سنائی کہ ہمارے گاؤں میں ایک خاتون تھی، اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ دم کے ذریعے پیٹ کے اندر مرے ہوئے بچے کو نکالتے ہیں. اور لوگوں نے اس کی بڑی عزت کی اور بڑا بنگلہ اس وقت بنا کے دیا. مانگانوں کے عائشہ مان گئی انہیں بھی. تو وہ حضرت نے فرمایا کہ ہماری ایک خوبصورت گھر کی بچیا، وہ اس کا وقت سے پہلے بچہ پیٹ میں مر گیا. اب وہ پھینک بھی نہیں رہی ہے، نہ کچھ کھا رہی نہ پی رہی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ میں اس عورت کے پیچھے گیا اور اس کو جا کے بتایا، تو اس نے کہا یہ عمل تو میں نے انسانوں کا کیا ہے، حیوانات پر نہیں آزمایا، آج آپ کے حکم پر کرتی ہوں. چنانچہ وہ اندر گئی اور اس نے اپنا ٹوٹکا کیا
اور وہ باہر آنے سے پہلے مولانا کے بھتیجے آئے اور آپ کو کہا، تو مولانا نے دور سے دیکھا کہ شاید وہ گائے ذبح ہو گئی، اور نے کہا نہیں، بچہ گرا دیا، صاف ستھرا بچہ نکل گیا اپنا، اور وہ پر سے صحیح رہی۔ تو اس سے بھی زیادہ ایک عجوبہ میں نے دیکھا ہے، ہمارے باڑے کے اندر ایک بھینس تھی جو تمام باڑے کے برابر تھی اکیلے۔ میں وہاں گیا تو میرے بڑے بھائی اور سب لوگ بڑے غمگین تھے، کہتے تنوں سے خون آ رہا۔ تو میرے ساتھ ایک سندھی ماڑو تھا، وہ میں نے انور شاہ کے دم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تھا تو چھوٹا موٹا حکیم، لیکن حقیقت میں اس کا دم درود بہت تیز تھا۔ اس نے کہا اس بھینس کو نظر لگی، پھر دم کرے دم کرے دم کرے۔ میں نے کہا بس چلے، کہتا نہیں، جب تک ٹھیک نہیں ہوئی نہیں جا سکتے۔ آپ یقین کریں کہ اس کے ہوتے ہوئے اس نے جگاری شروع کر دی، اور وہ اس کی صحت بحال ہوئی۔ دا سے دم لہما پر دنیا کے نظر دے کاش مجھے نہیں جائے تغشتے ہوئے۔ پھر میرے پاس ہودہ ہے، ہودہ پختوں کے بودھا ہوئی کہتا۔ کہتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پتہ چلا تھا کہ کچھ آئینین ہیں، نظر باز، تو آپ نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو جیل میں ڈالا اور سرکاری کھانا لگایا۔ انہوں نے صبح صبح تمام جیل خانے کو نظر لگائی، اور وہ جیل خانہ ٹوٹ گیا، وہ بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین میں سیمنٹ ڈالا، سریہ ڈالا، اور بہت مضبوط قسم کے جیل خانے تیار کروائے۔ دیکھیے احوال کوفہ۔ بس جی، حاجی جی کا تکملہ کرنا تھا، بس چائے پینی ہے اور پکوڑے کھانے ہیں۔ امیر صاحب کے اسد اللہ صاحب کے انتقال، ہاں آسن مسجد کے پرانے تبلیغی امیر تھے نا، ہاں اسد بھائی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم ارفع درجتہ فی اعلی علیہ، اللہم ثقل لہ فی میزانی وتقبل لہ حسناتی واعف عن زلاتی وخطیاتی وجمیع سیئاتی وارزقہ وإیانا شفاعۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت مقبولۃ وعمر اللہ اکبر۔ خدا تعالیٰ بخش، اللہ بال بچوں کو سب کو آرام سکون صبر و اجر عطا فرمائے، اور شیخ ظہیر کی صحت شفا کے لیے بھی دائمی دعا فرمائے۔ اپنی بہترین اللہ کی رضا ڈھونڈنے والی پھوپھی، ان کے آل و اولاد، ان کا سارا خاندان، مزمل بھائی، آل و اولاد جنید، سارا خاندان، انور شاہ، سارا گھرانہ احسن حسنہ، اور محمد ہارون و پتہ شاہ، ابھی بھی حسینہ و حسنہ، اور حمزہ اور آمنہ، سارے کے سارے چھوٹے بڑے بخیر رہے، بعافیت رہے، آنے والی خوشیاں اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ عاجز و فقیر کو بھی ڈاکٹر مریم صاحبہ نے بہن کی طرف سے کچھ تدبیر بھی ان کی صحت اور خوشیاں قائم رہنے کی اللہ قبول فرمائے، اور اس قسم کے نیک اور صالحات کو دنیا و آخرت کا کوئی غم نہ دکھائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو خیر و عافیت میں رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔